جو براعت کو نہ سمجھے، براعت ایک سسٹم ہے، یہ سسٹم یہ ہے کہ تجھے اس ظلم سے، اس سسٹم سے جدا ہونا ہے، اور یہ سسٹم انفکاک کرتا ہے، مثلا حق و باطل کو جدا کرتا ہے۔ براعت چھانٹی کا نام ہے، براعت ناخالص چیزوں کو نکالنے کا نام ہے۔ اگر امام حسین کربلا نہ جاتے تو براعت ہونی نہیں تھی، اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ ہوتا براعت کیسے ہوتی؟ اگر رسول اپنی نبوت کا اعلان نہ کرتے تو سارے تو ایک ساتھ ملے ہوئے تھے نا، لیکن جیسے نبوت بیچ میں آئی آپ نے دیکھا چھانٹی ہونا شروع ہو گئی۔ یہ مومن ہے، یہ مسلم ہے، یہ چھانٹی کا نام ہے، اور فرمایا یہ اللہ کی سنت استدراج ہے۔ جب حضرت عیسیٰ گئے، اب مسلمان پڑھے نا کہ 1/3 آف قرآن ذکر بنی اسرائیل کیوں ہے؟ میں بارہا اپنے ممبر سے کہہ چکا کہ 1/3 آف قرآن بنی اسرائیل کا ذکر کیوں ہے؟ جو قرآن مسلمانوں کے لیے نازل ہوا، لیکن خدا بار بار انبیاء گزشتے کی سنتوں کو دکھا رہا ہے اور سنا رہا ہے، اور ان کے اوپر کون سے عذاب آئے اور کون سے امتحانات ہوئے۔ اے مسلمان پڑھ وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ قرآن تیری عبرت کے لیے ہے کہ سیکھو کہ میں نے امت آئے گزشتہ اور پچھلی امتوں سے کون سے امتحان لیے تھے۔ تم آسمان سے نہیں اترے کہ تیرا رب تجھ سے امتحان نہیں لے گا۔ اے محمد، اگر میں نے عیسیٰ کی امت سے امتحان لیا، موسیٰ کی امت سے امتحان لیا، تو میں تیری امت سے بھی امتحان لوں گا۔ جب عیسیٰ دنیا سے جاتے ہیں تو اپنے نائب کا اعلان کر کے جاتے ہیں، جن کو پطرس یا شمعون کہا جاتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور آتا ہے جس کو پولس کہا جاتا ہے۔ آج اکثریت کرسچنز کی کس کو مانتی ہیں؟ پولس کو مانتی ہیں، اس کی بتائی ہوئی کتابوں پہ عمل کرتی ہیں، اور جبکہ جناب شمعون کہہ کر گئے تھے جس کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو یہ سب سے بڑا منافق ہے۔ اور یہی چیز آپ آتا ہے حضرت موسیٰ کے لیے، جب ہارون کا اعلان کر کے جاتے ہیں 40 دن کا فاصلہ ہوتا ہے، اور امت کس کے پیچھے چلی جاتی ہے؟ سامری کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ اور یہی امت رسول میں ہوتا ہے، جب رسول خدا یہاں سے پردہ پوش ہو کے چلے جاتے ہیں تو امت کہاں چلی جاتی ہے؟ سقیفے میں چلی جاتی ہے۔ ہاں، پر مسلمان کو سوچنا ہے، جو پروردگار عالم نے امتحانات ان امتوں سے لیا ہے، کیا پروردگار عالم یہ امتحان مجھ سے نہیں لے گا؟ فرمایا اے انسان، اگر تجھے محمد کی امت پہ چلنا ہے تو یہ بات یاد رکھنا، یہ بینہ کس طرح ہے؟ کسی نے پوچھا مولا جب آپ غیبت میں چلے جائیں گے تو ہمارے لیے بینہ کون ہے؟ فرمایا بینہ ایک مومن بھی بن سکتا ہے۔ جب ہم غیبت میں چلے جائیں تو ہمارے چاہنے والے مومنوں سے ہمارے نور کو لیا کرو۔ امام مثال دیتے ہیں، امام فرماتے ہیں ہم ہیں سورج کی طرح اور ہمارے چاہنے والے مومن ہیں چاند کی طرح۔ یہ اس زمانے میں مولا کہہ رہے ہیں جب ٹیکنالوجی آئی نہیں تھی، جب سائنس آئی نہیں تھی۔ آج سائنس میں ثابت ہوا ہے کہ چاند کا جو نور ہے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ یہاں پر میں مرجعیت کی سب سے بڑی دلیل دینے والا ہوں امام کے اس کلام سے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے جو چاہنے والے ہیں وہ ہیں چاند کی طرح، ہم ہیں سورج کی طرح۔ جب سورج ہوتا ہے تو چاند نہیں ہوتا، جب سورج ہوتا ہے تو چاند نہیں ہوتا، کیونکہ سورج کی روشنی اتنی ہے، نہ چاند کی ضرورت ہے نہ ستاروں کی ضرورت ہے۔ اور جب سورج ڈھل جاتا ہے، مطلب جب سورج غیبت میں چلا جاتا ہے، جب امام غیبت میں چلا جاتا ہے تو تم نور کس سے لیتے ہو؟ چاند سے لیتے ہو۔ فرمایا جب ہم نہ ہوں تو ہمارے بعد نور علماء سے لیا کرنا۔ علماء کس طرح ہیں؟ چاند کی طرح ہیں، اور ان کا نور ان کا اپنا نہیں ہے، یہ نور سورج کا نور ہے۔ عالم صرف اس نور کو انعکاس کرتا ہے، اس نور کو لیتا ہے۔ عالم ایک آئینہ ہے جو نور محمد اور آل محمد تو تم تک پہنچاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو تقلید اور اجتہاد کے مخالف ہیں ان سے پوچھو، وہ سورج جو سورج امامت تھا آج پردہ غیب میں ہے، تجھے اگر وہ علم مل رہا ہے تو کس چہرے سے مل رہا ہے؟ کبھی خمینی کی صورت میں ملتا ہے تو کبھی حسینی کی صورت میں ملتا ہے۔ وعجل فرجهم